السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم جو لیکچر لے رہے ہیں، اس لیکچر کا تعلق ہماری زندگی کے اندر تنظیم الوقت کا ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ وقت کو تقسیم کیا جائے۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے پہلے 2 لیکچر سنے ہوں گے، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے معمولات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہوگا اور اصلاح کے لیے بھی بھرپور اقدامات شروع کیے ہوں گے۔ ہمیں اس لیکچر کا مقصد اصل میں تربیت کرنا ہے۔ اس لیے جو پڑھا، اس سے آپ نے کیا سیکھا اور عملی اقدامات کیا کر رہے ہیں، اس پر بات کیجیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ترجیحات کے تعین کے ساتھ ساتھ 3 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ کوئی بھی کام ہم نے کب کرنا ہے۔ دوسری بات کہ کوئی بھی کام ہم نے کیوں کرنا ہے۔ تیسری بات کہ کوئی بھی کام کیسے کرنا ہے۔ ان 3 باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا کام ہماری زندگی میں ارجنٹ ہے، جس کو ہم فوری کہتے ہیں، اور کون سا کام ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم اہم کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے کام ہوں گے جو ارجنٹ بھی ہوں گے اور اہم بھی ہوں گے۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو فوری کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور اہم بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اہم تو ہوتے ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ارجنٹ ہوتے ہیں لیکن اہم نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو نہ ارجنٹ ہوتے ہیں نہ اہم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ ارجنٹ کی تعریف جو ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، مجھے یہ جلدی کرنا، جلدی سے جلدی کام کو کرنا، مطلب الفاظ مختلف ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ڈیفینیشن تقریباً ایک ہی رنگ کی ہوتی ہے۔ ہم ارجنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ارجنٹ وہ کام ہوتا ہے جس کا ٹائم مقرر ہو اور اس وقت کے بعد وہ کام ویسا نہ کیا جا سکتا ہو جیسا وقت میں کرنا تھا۔ مطلب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ارجنٹ وہ کام ہے جو مقررہ وقت کے بعد زندہ رہنے کی صورت میں پہلے کی طرح نہ کیا جا سکے۔ جیسے باجماعت نماز ظہر کا وقت بالفرض دوپہر 1 بجے ہے، اگر اس وقت میں مقررہ وقت پر آپ نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتے تو زندگی بھر اس گزرا ہوا وقت کو آپ واپس نہیں لا سکتے۔ ایک مثال ہے۔ دوسرا کام تعلق ہے، اہم ہے، اس کا تعلق کام سے ہوتا ہے بلکہ ٹائم سے نہیں ہوتا، اور اہم ہر وہ کام ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب کرتے ہیں، اور اس کے اندر صحت، روحانیت اور میدان عمل شامل ہیں، تینوں چیزیں۔ جیسے اہم کام ہے، جیسے صحت مند اور توانا رہنے کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر بندے یہ کام اہم ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا، لیکن ہے اہم، اور اس وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں، چند ایک مثالیں ہم لیتے ہیں کہ کام ارجنٹ کون سا ہے اور اہم کون سا ہے۔
اور اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم مثالیں بیان کریں گے تو اس میں جائز اور ناجائز کا کوئی چکر نہیں ہم چلائیں گے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ صرف ہم اس مثالوں میں یہ دیکھیں گے کہ ارجنٹ کام کون سا ہے اور اہم کام کون سا ہے۔ سب سے پہلے ہم مثال لیتے ہیں کہ سونا ارجنٹ نہیں ہے، کیونکہ ابھی نہیں تو دوبارہ بھی جو کسی وقت بھی صحیح ہو سکتا ہے کام۔ اگر ابھی نہ بھی سوئیں دوپہر کو 2 گھنٹے، شام کو عصر کے بعد 2 گھنٹے نہ سوئیں تو کوئی بات نہیں، رات کو سو سکتے ہیں۔ لیکن اہم ہے یہ کام کہ سونا لازمی ہے، سوئیں گے تو باقی کے معاملات کے لیے ہم ایکٹیو ہو سکیں گے۔ دوسرا کام ہمارا ہے، مثال ہم لیتے ہیں ورزش کرنا، ارجنٹ نہیں ہے، اہم ہے۔ کیونکہ ارجنٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ابھی نہیں، صبح نہیں تو شام کو ہو جائے، لیکن اہم ہے صحت کے لیے کہ آنے والے وقت میں آپ کی صحت تندرست رہے گی، اس وجہ سے یہ کام اہم ہے، ارجنٹ نہیں ہے۔ لائیو میچ دیکھنا، اگر کوئی میچ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کام کیسا ہوگا؟ وہ ارجنٹ ہوگا لیکن اہم نہیں ہوگا۔ نہ بھی دیکھیں گے تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر دیکھنا ہے تو اس طرح کا دوبارہ نہیں دیکھ سکتے جیسا اب لائیو چل رہا ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات، زوجین کا میاں بیوی کا ایک دوسرے سے معافی مانگنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام بھی ارجنٹ نہیں ہے، اہم ہے۔ اب نہیں تو شام کو پھر معافی مانگ لیں گے، پھر معافی مانگ لیں گے، کل معافی مانگ لیں گے، اور اہم ہے کہ معافی مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اگر معافی نہ مانگیں گے تو پھر جو ہے نا دیر ہو جائے گی، لڑائی بڑھ سکتی ہے، نہیں بھائی، قرآن مجید نے 4 ماہ، قرآن مجید میں 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے، وہ صلح کے لیے دیا ٹائم، معافی مانگنے کے لیے دیا ٹائم۔ اس کے بعد موبائل کال ریسیو کرنا، یہ ارجنٹ ہے، کیونکہ ایک کال جو ہم کسی کو کرتے ہیں تو 30 سیکنڈ تک اس کی یا 40 سیکنڈ تک اس کی بیل چلتی ہے، تو ارجنٹ ہے کیونکہ اس وقت میں ہو سکتا ہے، اس کے بعد ویسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کال نہیں ریسیو کریں گے، کوئی اہم کال آپ کی چلی جائے، ارجنٹ ہے لیکن اہم نہیں ہے۔ آخری دن بل جمع کروانا، آخری دن اگر ہم بل جمع نہیں کروائیں گے تو جرمانہ لگے گا۔ تعریف ہم نے کیا کی ہے کہ عام لفظوں میں سمجھ لیں، ابھی وگرنہ کبھی، یعنی کہ اب وہ کام کریں گے، اگر وقت گزر گیا تو اس کے بعد وہ کام ویسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آخری دن بل جمع نہیں کروائیں گے تو اگر 500 ہے تو اس کے اوپر 550 روپے جرمانہ ہوگا، اب جیسا تھا ویسا نہیں ہوگا۔ لیکن اہم نہیں ہے یہ، اہم بھی ہے، اہم بھی ہے یہ کام، کیونکہ بجلی کو آگے چلتے بھی رکھنا ہے، اس وجہ سے یہ کام ارجنٹ بھی اور اہم۔ اگر بچوں کی تربیت کرنا ارجنٹ نہیں ہے، اہم ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن ارجنٹ نہیں ہے، اہم ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن ارجنٹ کرتے ہیں، اہم نہیں کرتے۔ ارجنٹ آگے رمضان المبارک ہم دیکھ لیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ارجنٹ کرتے ہیں، ویسے ہم نے کبھی قرآن مجید روز کھولا نہیں، اہم تو ہے، ہم نے ویسے کبھی قرآن مجید نہیں کھولا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تو صبح سے لے کے شام تک قرآن مجید کی تلاوت، جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا ختم۔ اب ہم دیکھیے کہ ہم اپنے ان کاموں کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو میری آپ احباب سے گزارش ہوگی، آپ احباب نے یہ دیکھا ہے، ہم نے جو آپ کو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ کام جو ارجنٹ ہوتا ہے اس کا تعلق کام سے نہیں ہوتا بلکہ ٹائم سے ہوتا ہے، اور کام وہ ترقی کے اوپر لے کے جاتا ہے انسان کو جو اہم ہو۔ ہم ارجنٹ کام کرنے کے عادی ہیں، اہم کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہہ سالی کے سال آنے سے پہلے غلہ محفوظ کرنے کی پلاننگ سکھائی۔ اب جو کام اہم تھا وہ کیا یوسف علیہ السلام نے کہ کہہ سالی آ جائے گی، لیکن اس کے لیے پہلے پلاننگ کی کہ غلہ جو ہے وہ سٹوں کے اندر محفوظ رکھنا ہے۔
اسی لیے ہمیں صحت، روحانیت اور میدان عمل میں کامیابی کے اہداف آج ہی مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری صحت اہم ہے، تو ہم صحت کو ابھی سے ٹھیک رکھیں گے تو آگے جا کے ہماری صحت ٹھیک رہے گی۔ اگر ہم صحت کو ارجنٹ کی بنیادوں پر ٹھیک رکھیں گے تو پھر وہ صحت ٹھیک نہیں رہے گی۔ ہماری روحانیت ہے، ہم مال کما رہے ہیں لیکن سوچ نہیں رہے کہ یہ مال کہاں سے ہم کما رہے ہیں۔ مال کمانے کو ہم ارجنٹ سمجھتے ہیں کہ فوری مال آ جائے، لیکن ہم اہم اس وجہ سے نہیں سمجھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اصل کام اہم ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام، اس وجہ سے ہمیں اہم کام کی طرف جانا چاہیے۔ اور میدان عمل میں جب آئیں گے تو اس وقت ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم کسی بھی کام کے اندر جب میدان عمل میں آئیں گے تو پھر ہماری زندگی خود بخود تبدیل ہوگی۔ تبدیلی جو آتی ہے زندگی کے اندر وہ لوگوں کے چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی اس کو نہیں کہتے کہ زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، اس کو تبدیلی نہیں کہتے۔ تبدیلی وہ ہے جو انسان کی زندگی کے اندر اس کی ذاتی تبدیلی ہو۔ اس لیے تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے۔ ذاتی اصلاح ہوگی تو ادارتی اصلاح ممکن ہو سکے۔ کیسے؟ اگر ایک بندہ ذاتی اصلاح کرتا ہے تو وہ ایک اچھا مدرسے کا ناظم ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا اسکول کا پرنسپل ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا مارکیٹ کا تاجر ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا MNA MPA ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا کونسلر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ذاتی اصلاح ہوگی کیونکہ تبدیلی اس کے اندر آئی ہے، اور تبدیلی کے ساتھ پھر اس نے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے۔ ہمارا ویژن بھرپور محنت اور کوشش کے ساتھ تکمیل پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی کوشش کو رائے گا نہیں کرتا۔ اپنی کوشش کو مکمل کیجئے، کوشش پوری کیجئے، اور پھر تکمیل اور تقدیر اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں کامیابی کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر پسند آئے گا اور آپ احباب اس کے مطابق اپنے تنظیم الوقت کو تقسیم کریں گے، وقت کو تقسیم کریں گے۔ آپ احباب سے دعا ہے، آپ احباب سے گزارش ہے کہ دعا بھی کریں ہمارے لیے، اور ہمارا چینل جو فیس بک پر ہے الکوثر اسلامک سینٹر، اس کے نام سے اس کو لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو، اس آڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔